شِئْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا معنی یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، یعنی اے نبی کریم، اے نبی اکرم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی اے میرے نبی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے پیدا نہیں کیا، کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ مکمل میری طرف توجہ کریں، اپنی آواز، میری آواز کو بغور سنیں، تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت حسان بن ثابت کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین و جمیل اور خوبصورت کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ ذہن پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسان بن ثابت یہ تو بتا دیں، آپ تو مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ تو مکے والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے مدینے والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے عراق والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے مصر والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے اردن والوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے یمن والوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے پیدا نہیں کیا، کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ نے دنیا والوں کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے ہندوستان والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے پاکستان والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے چین والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے جاپان والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے امریکہ والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے لندن والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے ترکی والوں کو نہیں دیکھا، آپ نے انگلینڈ والوں کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، جاپان کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، چین کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، ترکی کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، جاپان کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، پیرس کا رہنے والا نبی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ آپ کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں عرف رسول سن، یہ میں نہیں کہتا بلکہ سدرہ کے مکی جبرائیل امین کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا۔ آپ کی زبان میں بتا دوں، میں نے پورب کو دیکھا، میں نے پچھم کو دیکھا، میں نے اتر کو دیکھا، میں نے دکن کو دیکھا، لیکن نبی پاک سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلح کے اعلیٰ حضرات، بارہ ربیع الاول، بارہ ربیع الاول، وقت آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کی تصویر کھینچتے ہوئے ہم سب سنیوں کے امام احمد رضا فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نہ ایک بنایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ، اسی کو اگر ترنم نے پڑھ دیا جائے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں نے پوری روئے زمین کو چھان ڈالا اے نبی کریم، آپ کا چہرہ مبارک تو دور کی بات آپ کے پیر کی طرف بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ کرے کہ وہ سدھر جائیں، اور ہم تو ان سے صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ 1442 ہجری چل رہی ہے، یعنی نبی کریم مکہ سے مدینے کی جانب جب ہجرت کیے اس کے لیے 1442 سال ہو چکا ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جاؤ، 200 سال پیچھے آ جاؤ، سنیوں کا جو عقیدہ تھا تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں، کیونکہ ہمارا دین آج کا نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک وہی دین ہے۔ تم لوگوں نے اس دین کو بگاڑا ہے، تم لوگوں نے دین میں تبدیلی کی ہے۔
کیونکہ اسلام وہ ہے جو رب کی جانب پسندیدہ مذہب ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک رب کے نزدیک سب سے محبوب دین، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اسی دین میں خلط ملت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یاد رکھو جب تک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء زندہ ہیں نہ کبھی تم کسی مسلمان کو بہکا سکتے ہو، نہ مسلمان بہک سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دین ہم تک جن مقدس اولیاء کرام نے پہنچایا ہے، ہم نے انہی سے جانا ہے کہ نبی کہتے کسے ہیں، نبی کا معنی کیا ہے، نبی آتا کیوں ہے، اور نبی کو پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کے اختیارات دیے ہیں۔ بہرحال اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوا چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار جاتے ہیں، ایک عربی سے گھوڑا خریدتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ گھوڑا۔ اسے رقم دے کر نبی پاک واپس آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل آ کر میں تم سے گھوڑا لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عربی کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ گھوڑا دے دو، وہ عربی کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس کی گواہی کیا ہے، شہادت کیا ہے کہ تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار گئے تھے، اکیلے گئے تھے، جب اس عربی نے کہا کہ آپ گواہی پیش کرو تب میں تمہیں گھوڑا دے دوں گا، وہاں پر صدیق اکبر خاموش، حضرت عمر خاموش، حضرت عثمان خاموش، حضرت علی خاموش، حضرت بلال خاموش، حضرت ابو ذر غفاری خاموش، حضرت جابر خاموش، حضرت ابو ہریرہ خاموش۔ اسی اثنا میں حضرت خزیمہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو، نبی پاک خاموش کیوں ہیں؟ حضرت خزیمہ کا کہنا تھا ایک صحابی رسول اس محفل سے حضرت خزیمہ کو باہر لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اس عربی سے گھوڑا خریدا تھا۔ اتفاق سے نبی پاک اکیلے گئے تھے اور یہ عربی کہتا ہے گواہی پیش کرو تب گھوڑا دوں گا، ورنہ میں تمہیں گھوڑا نہیں دوں گا۔ یہ عربی بڑا چالاک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ رقم یعنی پیسے بھی میرے پاس رہ جائیں اور گھوڑا بھی رہ جائے۔ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، میں جاتا ہوں اور گواہی دے دیتا ہوں کہ نبی پاک نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ کہیں تڑپ کے سبحان اللہ۔ میں صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، وہابی کا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں اے عربی سن، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں نبی پاک نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، رقم دی ہے، یہ کہنا ہی تھا۔ عربی بھاگ جاتا ہے، اس ڈر سے بھاگتا ہے اگر میں نہیں بھاگا حضرت عمر کی تلوار نکل آئے گی، میان سے تلوار باہر آ جائے گا۔ وہ عربی چلا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا دے کر نبی پاک حضرت خزیمہ سے کہتے ہیں اے خزیمہ یہ تو بتاؤ میں جب گھوڑا خریدا تھا اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تم نے بھی نہیں دیکھا، تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، رقم ادا کی ہے؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پر دیکھنے کی بات ہے آپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے
دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا دونوں کندھوں میں کرامن اور کاتبین رہتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ما دینکا ما ربکا ما دینکا ما تقول فی شان ھذا الرجل، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت آدم آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت شیس آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت نوح آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت ابراہیم آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت اسماعیل آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت عاد آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت سمود آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا حضرت سلیمان آئے تھے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ اسی طرح یا رسول اللہ آپ نے کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے، رقم ادا کی ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا کہ پتہ یہ چلا نبی کے صحابہ وہ ہیں جو نبی کہہ دیں اسے وہ مان لیتے ہیں، اور ہم سنی بھی یہی عقیدہ لے کر چلتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے ہم اسی پر چلیں گے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو جلسہ جلوس کروانے کی؟ کیا ضرورت تھی علماء کو بلا کر ان سے تقریر سننے کی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں جب تقریر چل رہی ہو، جب خدا اور اس کے رسول کی بات چل رہی ہو، وہاں پر بات کرنا حرام ہے۔ ان بچوں بہبو تم خاموش رہو، تم نوجوان ہو، تمہاری نیکیاں پہلے قبول ہوتی ہیں، کیونکہ پروردگار عالم کے نزدیک نوجوانوں کی عبادت زیادہ پسندیدہ ہے۔ خاموشی سے سنو، یہاں کے بعد جب باہر جاؤ گے خوب بات کر لینا، کیونکہ یہ رات ہمیشہ نہیں آتی، کبھی کبھی آتی ہے۔ بغور سنے اچھی بات ہے، آپ اکٹھا ہو کر بیٹھے ہیں، گروپ باندھ کر بیٹھے ہیں، لیکن گروپ باندھ کر اپنی بات نہ کرو بلکہ نبی کی بات سنا کرو۔ سنو گے کہ نہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی سبحان اللہ نہیں کہے، صرف آپ لوگ بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ کو اٹھا کے بولو کون کون سبحان اللہ کہا ہے۔ ارے واہ، اب بات نہیں کرنا بابو، کیونکہ میں بھی تمہارے عمر سے تھوڑا بڑا ہوں، اسی لیے میری بات سنو، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نبی پاک کی بات کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن دین کی باتیں آپ کی غلاموں تک، آپ کی امت تک کون پہنچائے گا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو میری امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کرام کی وارثین ہیں، یعنی جو کام انبیاء کرام کیا کرتے تھے وہ کام میری امت کے علماء کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھنا گویا کہ نبی کی محفل میں بیٹھنا۔ نبی پاک جب گفتگو کیا کرتے تھے تو حدیث پاک کہتی ہے کہ سرکار کے صحابہ اس طرح بیٹھ کر بغور سنتے کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سر پر چڑیا یعنی پرندے بیٹھے ہوئے۔ آپ کے سر پر اگر کوئی چڑیا بیٹھ جائے آپ ہلیں گے؟ کیونکہ ہلیں گے تو آپ کو ڈس دے گا، آپ کو مار دے گا۔
بغور سنیں، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہیں، ورنہ آپ کا سننا ہی کافی ہے۔ اگر ہماری ایک بھی بات اب رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، آپ کا آنا بھی کامیاب، اور جلسہ جو لوگ کروا رہے ہیں جلسہ کروانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو دن گزرنے کے بعد جو رات آئی ہے، کیونکہ وہی دن ہے، وہی صبح ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات ہے۔ کیونکہ جو رات داخل ہونے سے پہلے جو دن تھا، اس میں جو صبح تھا، اسی صبح میں تو میرے نبی تشریف لائے تھے۔ آج جو آپ محفل سجائے ہیں، نبی کی خوشی میں سجائے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی میں سجائے ہیں، اور ان کی آمد کی خوشی یہی ہے کہ آپ نبی کی باتیں سنیں، اپنی بات نہ کریں۔ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں خوب باتیں کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے، لیکن یہاں پر صرف نبی کی بات ہوگی، خدا اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ تو آج کے جو علماء ہیں وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نبی نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے آپ کو روکا ہے، وہ چیزیں آپ کو بتانا مقصود ہے۔ سرسری طور پر میلاد النبی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 571 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پورے مکے میں ماحول خراب ہے، ہر ایک میں سرکشی آ چکی ہے، ہر ایک گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہر طرف عریانیت ہے۔ مکے کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی گھر میں بچیاں پیدا ہوتی، اس بچی کو زندہ گاڑ دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ الحمدللہ میں مکہ مدینہ کئی بار جا چکا ہوں، میں نے مکے میں وہ قبرستان دیکھا ہے جس قبرستان میں ان بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ قبرستان دیکھنے کے بعد آنکھیں بھر جاتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو لڑکیاں ہیں، ان کو عزت ملی ہے تو نبی پاک کی ولادت کے صدقے میں ملی ہے، نبی پاک کی پیدائش کے صدقے میں ملی ہے۔ نبی پاک پیدا ہوئے تب تو عورتوں کو زندگی ملی، نبی پاک پیدا ہوئے 25 سال کی عمر میں انہوں نے جس عورت سے شادی کی تھی وہ عورت 40 سال کی حضرت خدیجہ تھی۔ نبی پاک نے یہ درس دیا کہ ان بیواؤں کو ٹھکراؤ مت، بلکہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنانا جائز نہ ہوتا، اگر اپنانا عیب مانا جانتا، کبھی بھی محمد اس بڑھیا یعنی حضرت خدیجہ کو نہیں اپناتا۔ یعنی 40 سال کی عمر ہے، بتائیں آپ میں سے کوئی شخص اگر 25 سال کا ہو، اگر کوئی کہے کہ 40 سال کی ایک عورت ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے، بڑی نیک ہے، نمازوں کی پابند ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، لیکن وہ بیوہ ہو چکی ہے، کیا آپ اس سے شادی کریں گے؟ میرے خیال سے کوئی نوجوان تیار نہیں ہوگا، اور یہی کہے گا مولانا آپ مشورہ بعد میں دینا، میں کڑیل جوان ہوں، میں کسی بڑھیا سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ لیکن یاد رکھیں وہ نبی تھے، وہ ہمارے رسول تھے، وہ پیغمبر اسلام تھے، وہ خاتم النبیین تھے، وہ خدا کے محبوب تھے، وہ دنیا میں اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے تشریف لائے تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، ایک سبق دینے کے لیے آئے تھے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا پورے مکے کا ماحول خراب ہو چکا تھا، مکے کا یہ ماحول تھا، مکے میں سب سے زیادہ طاقت و قوت والا وہ مرد کہلاتا جو سرعام کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا 571 عیسوی دن سوموار کا تھا، 20 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا، اور مکے والوں کی عادت تھی، مکے کے قبائل کے جو سردار تھے، ایک ایک علاقے کے جو سردار تھے، مکے میں وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہر دن جمع ہوتے اور اپنی اپنی باتیں کیا کرتے تھے، اور سردار اپنی اپنی باتوں میں کبھی یہ کہتے کہ آج تجارت میں بڑا
فائدہ ہوا ہے. آج مکے میں یہ چیزیں رونما ہوئی ہیں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سن لو آج کیا تمہیں ان پہاڑیوں سے بھینی بھینی خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ کیا اچھی خوشبو تم محسوس نہیں کر رہے ہو؟ اور ایک سردار یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھجور کے باغ ہیں لیکن پیڑ میں ایک بھی کھجور نہیں تھا. تمام کھجور سوکھے پڑے ہوئے تھے. لیکن صبح سویرے جب اپنے باغ میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ہر ایک پیڑ پر کھجور موجود ہے. اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بیمار تھا, میرا باپ ناتوا تھا, اس کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی, کمزور تھا, نحیف تھا, بستر میں لیٹا رہتا تھا. لیکن صبح سویرے جب اپنے باپ کے کمرے میں جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ میرا باپ سیدھا کھڑا ہے, تنا کھڑا ہے, اس کے اندر طاقت و قوت آ گئی ہے. اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بکریوں کے ریوڑ ہیں, میرے پاس بہت ساری بکریاں ہیں, لیکن تمام تر بکریوں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے. لیکن صبح سویرے جب ان بکریوں کے پاس جاتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ ہر ایک بکری کے تھن میں دودھ موجود ہے. اور ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, میرے پاس خزانہ ہے. ہر دن صبح سویرے بھکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے, غریب اور محتاج میرے دروازے پر آ کر مانگتے ہیں. لیکن صبح سویرے جب دروازے پر میں اپنے خزانے کو لے کر پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ کوئی بھی بھکاری دروازے پر کھڑا نہیں ہے. اسی اسنے میں کعبے کے اندرونی حصے سے ایک سردار آتا ہے اور یہ کہتا ہے کیا بات ہے, آج مکے کا ماحول بدلا ہے, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ہر ایک چہرہ مسکرا رہا ہے, ہر ایک کے اندر خوشی ہے, ہر ایک کا چہرے میں شادمانی اور شادابی ہے. اسی میں سے ایک سردار کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ پوچھو. یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے, تمام بکریوں کے تھن دودھ سے سوکھ چکے تھے. لیکن جب صبح سویرے ان بکریوں کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر ایک کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. اور اس سے پوچھو, اس کے پاس کھجور کے باغ ہیں لیکن کسی پیڑ میں کھجور نہیں تھا, تمام کھجور سوکھ چکے تھے. لیکن صبح سویرے جب یہ کھجور کے باغ میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر ایک پیڑ میں کھجور لٹکے ہوئے ہیں. اور اس سے پوچھو, اس کا باپ بیمار تھا, کمزور تھا, ناتوا تھا. لیکن صبح سویرے جب اپنے باپ کے روم اور کمرے میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کے کمرے میں جو باپ لیٹا تھا وہ لیٹا ہوا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہے. اور اس سے پوچھو, اس کے پاس غریبوں کی لائن صبح سویرے لگ جایا کرتی تھی. لیکن صبح سویرے جب وہ باہر نکلتا ہے کوئی بھی غریب نہیں تھا. لیکن اسی اسنے میں جو کعبے کے اندرونی حصے سے جو سردار آیا تھا اس نے یہ کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, میں نے کیا دیکھا؟ عبد المطلب جو سرداران قریش ہیں, قریش کے سردار ہیں, قریش میں سب سے زیادہ معزز ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا, بڑا خوبصورت بچہ, بڑا حسین و جمیل بچہ, بہت ہی بیوٹیفل بچہ تھا. جب اس بچے کی طرف دیکھا میں یہ سوچنے لگا اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں, میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. وہ بچے کو عبد المطلب خانہ کعبہ سے قریب لے آ رہے تھے. کبھی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی, کبھی میری نظر اس بچے پر پڑ رہی تھی, کبھی میری نظر خانہ کعبہ پر پڑ رہی تھی, کبھی میری نظر اس بچے کی طرف پڑ رہی تھی. میں فیصلہ کر نہ سکا کہ وہ بچہ خانہ کعبہ سے قریب ہو رہا ہے یا خانہ کعبہ اس بچے سے قریب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. آپ کو شاید بات سمجھ میں نہیں آئی, سمجھ میں آئی نہیں آئی نا؟ حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہیں, جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب ہمارے نبی کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آ رہے تھے. جو سردار طواف کر رہا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ بچے کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے تو میں کبھی خانہ کعبہ کو دیکھتا
کبھی اس بچے کو دیکھتا تو میں یہ فیصلہ کر نہ سکا کہ خانہ کعبہ سے وہ بچے کو قریب کیا جا رہا ہے یا خانہ کعبہ خود اس بچے کی طرف جا رہا ہے. کیوں نبی کی وہ شان ہے. نبی کو پروردگار عالم نے وہ اعلیٰ و عرفہ مرتبہ عطا کیا ہے، اور یہ خانہ کعبہ جانتا ہے عبد المطلب کے گود میں جو بچہ آ رہا ہے اسی کے صدقے میں ہوں. سبحان اللہ. کعبہ بھی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے. میں نے عالم تصور میں کعبہ سے پوچھا یہ کعبہ ہے تو بتا. ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم نیت میں یہ کہتے ہیں متوجہاً الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر، یعنی میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف. اللہ اکبر. میں نے پاکستان والوں سے پوچھا یہ بتاؤ تم جب نماز پڑھتے ہو تمہارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. مصر میں الحمدللہ میں نے 5 سالہ زندگی گزاری ہے. اسلامک یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی، جس کے تعلق سے ہمارے نقیب نے کہا وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. 2 سال پہلے وہاں سے میں آیا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے 25 لاکھ طلبہ تھے. سبحان اللہ. یعنی 25 لاکھ اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. جب چھٹی ہوتی تھی پورا راستہ ہم لوگ جام کر دیتے تھے. اور صرف مصر اور ہندوستان کے بچے نہیں بلکہ 132 کنٹری کے بچے پڑھتے ہیں. اور میں نے بھی وہاں یہی دیکھا لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے. تقریر کو یوں پھیلا دوں امریکہ والوں کا کعبہ، امریکہ والا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے. چین و ترکستان اور جاپان پر رہنے والا خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے. لیکن اے کعبہ تو بتا کہ تو کس کی طرف جھکا ہے؟ خانہ کعبہ پکار کر کہتا ہے. اعلیٰ حضرت کی زبانی یوں سن لیں. کسی شاعر نے